جنوبی غزہ کی پٹی کا دوسرا بڑا شہر خان یونس ہے۔ خان یونس 55 کلومیٹر کے ایریا پر واقع ہے۔ خان یونس انتظامی طور پر حماس کے زیر کنٹرول ہے۔ خان یونس شہر کو قائم کرنے والا، اس کی بنیاد رکھنے والا شخص یونس خان تھا، جس کا تعلق پشتونوں کے قبیلے نورزئی سے تھا۔ السلام علیکم۔ جنوبی غزہ کی پٹی کا دوسرا بڑا شہر خان یونس ہے۔ خان یونس 55 کلومیٹر کے ایریا پر واقع ہے اور یہ بحیرہ روم کے ساحل سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے مغرب میں بحیرہ روم کا ساحلی علاقہ ہے، جبکہ مشرق میں اسرائیل اور جنوب میں مصر سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ خان یونس کا علاقہ تاریخی اعتبار سے ایک اہم علاقہ ہے اور یہاں پر ہمیشہ ہر دور میں تجارتی پوٹینشل رہا۔ یہاں پر تاریخی عمارتیں بھی ہیں اور جن کا میں ابھی آپ کو سامنے ذکر کروں گا۔ پہلے میں اس کے بارے میں تفصیل سے کچھ اس کی جغرافیائی اور ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا دوں۔ خان یونس انتظامی طور پر حماس کے زیر کنٹرول ہے اور اس کی آبادی 3.5 لاکھ کے قریب ہے۔ موجودہ اسرائیلی جارحیت کے بعد اس شہر میں ارد گرد کے علاقوں سے، خصوصاً غزہ شہر سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ کر آباد ہوئے اور پناہ گزین ہو گئے ہیں، اور اب یہ شہر بھی اسرائیلی جارحیت کے نشانے پر ہے۔ خان یونس شہر کو قائم کرنے والا، اس کی بنیاد رکھنے والا ایک شخص یونس خان تھا، جس کا تعلق پشتونوں کے قبیلے نورزئی سے تھا۔ خان یونس شہر کا وہ بانی تھا اور خان یونس کے نام سے ایک کاروان سرائے اس نے 1386-87 میں تعمیر کروائی تھی، اور اس کے ساتھ ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا جو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اور دفاعی نقطۂ نظر سے اہم حیثیت رکھتا تھا۔ یونس خان نورزئی کے والد کا نام عبداللہ خان نورزئی تھا اور وہ بھی مملوک افواج کا حصہ تھا اور کسی وقت میں، اور اس کے بعد یونس خان نورزئی مملوک افواج کا حصہ بنا۔ مملوک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب غلام کا ہے، جو مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے قرون وسطیٰ کے سلاطین اور اس کے بعد ایوبی سلاطین کی فوج میں شامل تھے، ان کو مملوک کہا جاتا تھا۔ اس میں ہندوستان، اس میں افغانستان، موجودہ پاکستان اور ترکی، اس کے علاوہ ایران اور شام، مصر، سعودی عرب اور فلسطین اور دیگر اسلامی ممالک کے لوگ شامل تھے، اور ان کی ابتدا عباسی خلفاء کے دور میں ہوئی۔ باقاعدہ ان کو خریدا جاتا تھا اور اس کے بعد فوج میں شامل کیا جاتا تھا، اور یہ نسل در نسل یہ خدمات مختلف افواج میں سر انجام دیتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو مملوک کہا جاتا تھا۔ مملوک سلاطین نے 1250 سے لے کر 1517 تک دنیا کے مشکل ترین علاقوں پر حکومت کی، اور یہ تقریباً 350 سال بنتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا زوال ہوا اور سلطنت عثمانیہ نے ان علاقوں پر قبضہ کیا، تو وہ اس کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ بات ہو رہی تھی یونس خان نورزئی کی۔ یونس خان نورزئی مملوک خاندان کے سلطان سیف الدین برقوق کا مشیر تھا، اور اس کے بعد اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی فوجی خدمات کے پیش نظر سلطان سیف الدین نے اسے اپنا وزیر اعظم مقرر کیا، اور اس وقت اس کی سلطنت میں شام، مصر، حجاز جسے ابھی سعودی عرب کہتے ہیں، اور موجودہ فلسطین کا یہ علاقہ شامل تھا، اسرائیل کا علاقہ بھی شامل تھا۔ یونس خان نورزئی اپنے وقت کا ایک کامیاب معیشت دان، ایک کامیاب ایڈمنسٹریٹر، ایک کامیاب فوجی جرنیل، ایک کامیاب زرعی ماہر تھا۔ اس نے اس شہر میں
جو اب خان یونس کے نام سے مشہور ہے، اس کا پہلا اور پرانا نام سالکہ تھا، ایوبی دور میں اس کو سالکہ کہا جاتا تھا۔ ادھر اس نے دفاعی نقطہ نظر سے جو ہے ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کیا، جسے قلعہ برقوق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس سے ملحق کاروان سرائے تعمیر کرائی، جہاں پر دور دراز سے سفر کرنے والے حاجی یا پھر کاروباری حضرات، تاجر حضرات اور عمرے پر جانے والے، حجاز عمرے کے لیے جانے والے یہاں پر قیام کرتے تھے۔ ان کو مفت قیام و طعام یونس خان نورزئی کی طرف سے مہیا کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یونس خان نورزئی نے مختلف تعمیرات کروائیں خان یونس کے علاقے میں۔ آج بھی شہر کے وسط میں یونس خان نورزئی کی تعمیر کردہ مسجد موجود ہے۔ جیسے ہی آپ اس شہر میں انٹر ہوں گے تو آپ کو دور سے مسجد کے آثار نظر آئیں گے، اس کے پلرز نظر آئیں گے، اس کے علاوہ جو کاروان سرائے ہے اس کی باؤنڈری وال نظر آئے گی، اور اس کی جو برج ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اور گو کہ کچھ وقتاً فوقتاً جو جنگوں کے وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے آثار باقی ہیں۔ اس ساتھ ہی شاندار قلعے کے آثار بھی ابھی موجود ہیں۔ اب کچھ تاریخی کتب کا حوالہ دینا چاہوں گا جو یونس خان نورزئی پر مختلف مورخین نے لکھی ہیں، اور اس کی حکومت کا، اس کے دور کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان میں 1906 میں ایک انگریز سیاہ جو رائٹر بھی تھا، ریورڈ ایسکٹ سمتھ، اس نے یونس خان نورزئی کی تعمیر کردہ کاروان سرائے کا خان یونس میں دورہ کیا، اور وہ بیان کرتا ہے کہ یہ ایک پشتون نورزئی قبیلے سے تعلق رکھنے والے شخص یونس خان کی تعمیر کردہ ہے، اور جو اس کی تعمیر کا ایک شاندار، جو اس کے دور کی تعمیر کا ایک شاندار نمونہ بھی ہیں۔ وہ داخلی دروازے اور محرابی دروازوں کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور اس کاروان سرائے کے اندر بڑا صحن کا ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ لکھتا ہے کہ ایک جانب کئی دربار قائم تھے، ایک جانب کھلا صحن تھا، اور اس کا ایک بہت بڑا داخلی دروازہ تھا۔ یونس خان نورزئی کے بارے میں ایک اور شام کے مورخ ابن فضل اللہ العمری نے 1349 میں خان یونس کے علاقے کا سفر کیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ رفح اور غزہ کے درمیان یہ واحد دفاعی نقطہ نظر سے قائم ہونے والا علاقہ ہے، جہاں پر افواج کی چوکیاں قائم ہیں۔ دمشق اور قاہرہ کو ملانے والے، متعارف کرانے والے روڈ پر یا شاہراہ پر یہ ایک بہت بڑی دفاعی پوسٹ بن گئی۔ کاروان سرائے سے ملحقہ علاقوں میں جو، گندم، انگور، زیتون، لیموں، انجیر، میٹھے خربوزے، انار، کھجور کی بڑی پیمانے پر کاشت شروع کروا کر اس علاقے کو زرعی پیداوار میں خود کفیل کر دیا۔ اس سلسلہ میں 14ویں صدی کے مصری مورخ احمد الکاشندی اس چیز کے گواہ ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں یونس خان نورزئی کی جو زرعی خدمات ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح یونس خان نورزئی نے خان یونس کے علاقے میں جو مین ہب تھا تجارت کا، یہاں پر ڈاک کا، پوسٹل سروس کا ایک اہم اور جدید نظام متعارف کروایا، اور کبوتروں کے ذریعے جو ڈاک آگے پہنچائی جاتی تھی وہ نظام بھی یونس خان نورزئی نے اس علاقے میں متعارف کروایا۔ 10 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر مختلف برجیاں بنائی گئیں، اور وہاں پر فوجی تعینات کیے گئے جو ڈاک کی ترسیل کا کام گھوڑے سواری کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے انجام دیا کرتے تھے، اور کبوتروں کے ذریعے بھی ڈاک پہنچائی جاتی تھی۔ خصوصاً شام اور مصر کے درمیان جو ڈاک کا نظام تھا وہ سلاطین کے لیے اور اہم شخصیات کے لیے وہ اس علاقے میں جو ہے اس کی کلیکشن ہوتی تھی، یہاں سے ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی۔ یونس خان نورزئی جو بنیادی طور پر ایک تاجر تھا، اس نے تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے خان یونس کاروان سرائے کے علاقے میں تجارتی
بازار منعقد کروائے اور اس سلسلہ میں ہر ہفتہ کو جمعرات کے روز یہاں پر تجارتی سرگرمیاں شروع ہوتی تھیں، جس میں دور دراز کے تاجر حضرات آ کر شرکت کرتے تھے، اور جو یہاں پر دکانوں کے آج کل آثار ہیں، جسے جنوبی غزہ کی پٹی کے جو فلسطینی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ یونس خان نورزئی نے یہاں پر دکانیں بنائی تھیں، وہ دراصل دکانیں اس طرح کی دکانیں نہیں ہیں، وہ دکانیں تجارتی کوٹھیاں ہیں جن میں اس دور میں تاجر حضرات آ کر قیام پذیر ہوتے تھے اور ان کو قیام و طعام مفت دیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ اپنے اجلاس منعقد کرتے تھے، وہ اپنے اجناس یا دوسری چیزیں جو تجارت کی غرض سے لائی جاتی تھیں ان کو متعارف کرواتے تھے، اور غرض یہ کہ تجارت سے متعلق جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی تھیں وہ ان کوٹھیوں میں منعقد ہوتی تھیں۔ اور جو خان یونس سرائے تھی، جو کاروان سرائے ہے، یہاں پر حجاج کرام کے لیے، جو عمرے کے لیے جانے والے تھے، جو عام تاجر لوگ تھے، جو عام سفر کرنے والے مسافر تھے، ان کے قیام اور طعام یعنی کھانے پینے کا مفت بندوبست کیا گیا تھا، اور اس کے تمام اخراجات جو ہے وہ بحیثیت وزیر اعظم یونس خان نورزئی کی حکومت جو ہے وہ برداشت کرتی تھی۔ جبکہ اس کے ساتھ جو قلعہ برقوق ہے، جو سلطان سیف الدین برقوق جو اس وقت مصر اور شام کا حاکم تھا، سلطان تھا، اس کی ہدایت پر یونس خان نورزئی نے تعمیر کروایا تھا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس تھا، اور ایک سائٹ پر مختلف بڑے بڑے کمرے تھے جن میں دربار منعقد ہوتے تھے، اور یہ ایک قسم کا سیکریٹریٹ تھا، جیسے آج کل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ یا پھر صدارتی سیکریٹریٹ، اور اس حوالے سے جو انتظامی امور سر انجام دینے والے جو گورنمنٹ کے سرونٹس تھے وہ یہاں پر اپنی جو خدمات سر انجام دیتے تھے۔ جبکہ اسی قلعے میں، قلعہ برقوق میں، خان یونس سرائے سے ملحقہ جو ہے، یہاں پر دفاعی نقطۂ نظر سے جو ہے جو فوج کے جو سپہ سالار تھے ان کے لیے علیحدہ رہائش گاہیں اور آفیسز تھے، اور جن کو ڈائریکٹ یونس خان نورزئی ہولڈ کرتا تھا، جن کو ڈائریکٹ یونس خان نورزئی جن کا سربراہ تھا، اور ہدایات وہ یونس خان نورزئی ان کو دیا کرتا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے جو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونس خان نورزئی روز فجر کی نماز کے بعد جو اپنی فوج کے انٹیلیجنس کے افسران تھے ان سے دن شروع ہونے سے پہلے ملاقات کرتا تھا، اور ان کو ہدایات دیتا تھا، اور ان سے تجاویز بھی لیتا تھا۔ اور اس کے بعد یونس خان نورزئی صبح کا جو ناشتہ ہوتا تھا، جو دن شروع ہوتے ہی وہ علماء کرام کے ساتھ ناشتہ کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ قلعہ برقوق میں ایک عام دربار لگایا کرتا تھا، اور اس میں جو سائلین آتے تھے، جن کے مسائل ہوتے تھے، جو عام پبلک کے لوگ ہوتے تھے، ان کے وہ مسائل سنتا تھا، اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہدایت جاری کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ ظہر کی نماز ہمیشہ بڑی مسجد، جامع مسجد میں ادا کرتا تھا، جو آج بھی خان یونس کے علاقے میں موجود ہے، اور یہ مسجد یونس خان نورزئی کی اپنی تعمیر کردہ ہے، اور خصوصاً جمعے کے روز بھی وہ جمعہ نماز علماء کرام کے ساتھ ادا کرتا تھا، اور انتہائی خوشی اور عزت محسوس کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یونس خان نورزئی نے تحقیقاتی مقالات پر توجہ دی، جو کتب تھیں، جو کلمی کتب تھیں، ان کو مرتب کرنے میں دانشوروں کو، محققین کو، مورخین کو سپورٹ کیا، اور جو غزہ کا شہر ہے موجودہ، یہاں پر 12 میوزیم تھے، 12 عجائب گھر تھے، جس میں عباسی خلفاء اور اس کے بعد ایوبی سلاطین، سلطان صلاح الدین ایوبی، اور اس کے بعد کے جو اس کے خاندان کے جو بھی حکومت کر گئے ان سے متعلق، اور اس کے بعد جو یہ اپنی حکومت کے اس کے یعنی سلطان برقوق سیف الدین کے دور کے
جو قیمتی کلمی نسخے تھے کتب کے وہ ان میوزیمز میں موجود تھے، نوادرات موجود تھیں اور اس کے علاوہ کلمی کتب تھیں۔ ان تمام نوادرات، کتب اور کلمی نسخوں کو اسرائیل نے جاریت کے تحت پچھلے کئی دہائیوں سے جو جاری ہے وہ عجائب گھر کو تباہ و برباد کیا، اور ان کا ورثہ جو قومی ورثہ تھا وہ اسرائیل کے عجائب گھروں میں منتقل کر دیا، اور تمام جو اسلامی ورثہ تھا، جو سیف الدین برقوق اور یونس خان نورزئی سے متعلق قیمتی کتب تھیں، کلمی کتب تھیں یا اینٹیکس تھیں، وہ اب اسرائیل کے میوزیمز میں موجود ہیں۔ اور جو غزہ کے میوزیمز کے جو انچارج تھے عجائب گھروں کے، ان کو یا تو شہید کر دیا گیا اور یا پھر ان کو اس علاقے سے علاقہ بدر کر دیا گیا۔ ابھی کچھ نام و نشان نہیں اس قیمتی اور تاریخی ورثے کا۔ آخر میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ یونس خان نورزئی 1399 میں ایک جنگ میں شہید ہو گیا، اور جبکہ سلطان سیف الدین برقوق جو مملوک خاندان کا ایک سلطان تھا، وہ 1399 میں اپنی طبعی موت مرا، اور اس کے بعد یونس خان نورزئی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے دور کا ایک شاندار دور کا خاتمہ ہوا، ایک خوشحال دور کا خاتمہ ہوا کہ یونس خان نورزئی اور اس جیسے سینکڑوں پشتون ہیروز کی زندگی پر، ان کے کارناموں پر تاریخی ریسرچ ہونی چاہیے، خصوصاً جو تاریخ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے طلباء ہیں ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور جو ہمارے پشتون دانشور ہیں یا جو ہمارے عام دانشور ہیں، جو محققین ہیں، جو مورخین ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ انیشیٹو لیں اور اس پر تھیسز لکھیں، اور یونس خان نورزئی کی خدمات جو بحیثیت ایک دفاعی سربراہ کے یا ایز اے انتظامی سربراہ کے یا ایک زراعت کے یا معیشت دان کے طور پر جو خدمات ہیں اس کی ان کو مزید تحقیق کر کے بہتر انداز میں پیش کیا جائے، اور خصوصاً جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو آج کل کے دور کے جو نوجوان ہیں، ان کو متعارف کرایا جائے۔